वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं नौरीन अरशद। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको इस्लामियात जो है वो 7th क्लास में पढ़ानी है। इससे पहले हम 6th क्लास में भी पढ़ते आए हैं, इकट्ठे हमने साल गुजारा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ान की मुबारक देना चाहती हूँ कि आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। इस रमज़ान में आप बहुत अच्छे से इबादत कीजिएगा, अपनी अम्मी की मदद करवाइएगा और जहाँ तक हो सकेगा जो है वो अच्छे काम कीजिएगा। तो इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूँगी कि कोविड की वजह से, जो कोविड की 3rd वेव आई हुई है, इसकी वजह से हम अपने फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट नहीं कर पाए हैं और अपना सेशन फिर से हमें जो है ऑनलाइन ही शुरू करना पड़ा है। तो जिसकी वजह से जो है हमारे जो बहुत सी प्रॉब्लम्स आप लोगों को भी, हमें भी फेस करना पड़ती हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसके साथ ही अब हमें चलना है, जहाँ जहाँ हो तो अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी स्टडी के साथ तो फिर कहीं पे भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा जो सबक आपको पढ़ाए जाएँ, जो लेसन्स आपको दिए जाएँ, वो आप बहुत अच्छे तरीके से टाइम निकाल के उनको किया कीजिएगा और जो काम हो वो आप उसको कॉपीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आप उसको स्कूल में सबमिट करवा दीजिएगा। तो आपकी जो बुक है वो, आप उम्मीद है कि आप लोग इसको ख़रीद चुके होंगे। ये इस्लामियात की बुक है आपकी जमात 7th क्लास जो है, जमात सप्तम के लिए। तो इसके साथ जो है मैं आज आपको ये भी बता दूं कि जो आज हमने लेक्चर अपना स्टार्ट करना है, जो सबक हमने पढ़ना है, वो है ईमानियात के बारे में कि ईमान क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि ईमान जो है वो है यकीन, किसी भी चीज़ का यकीन कर लेना ईमान होता है। जैसे कि हम ये कहें कि हमारा ये यकीन है कि अगर हमें प्यास लगी है और हम पानी पिएंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। भूख लगी है, हम खाना खाएंगे, हमारा यकीन है कि हमारी भूख जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह ईमान जो है वो ये ईमान कि अल्लाह एक है, अल्लाह के, ये दुनिया सारी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है और अल्लाह ताला ही इसका खालिक और मालिक है। अल्लाह ही के नबी जो हैं वो अल्लाह का पैगाम लेकर दुनिया में आए हैं। अल्लाह के फ़रिश्ते जो हैं वो हैं आखरत पर ईमान, अल्लाह ताला की आसमानी किताबों पर ईमान, जो कि अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें जो हैं वो इस दुनिया में अपने बंदों के हदायत के लिए अपने नबियों के ज़रिए जो है वो यहाँ पर भिजवाई हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने नाजिल की, और जो है तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की, और चौथी और आखिरी किताब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरुल ज़बान नबी, हमारे जो आखिरी नबी है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर नाजिल की। तो ये हमारा ईमान है इन किताबों पर जो है वो ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान लाना, जन्नत और दोज़ख पर ईमान लाना। तो ये तमाम ईमानियात हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, अपना पहला चैप्टर जो आज का है, वो ईमानियात के ही मुतल्लिक है। तो आए इसको शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जो हमने आज अपना लेसन पढ़ना है वो है रसूलों पर ईमान, रसालत और उसके तकाजे। यानी तमाम रसूल जो अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं इस दुनिया में, हमारा ईमान उन सब पर है कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, वो और अल्लाह का पैगाम लेकर वो इस दुनिया में इंसानों के लिए आए, बनी नौ इंसान के लिए आए। तो उसको हमने ये देखना है कि किस तरह से जो है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, अल्लाह का पैगाम उन्होंने किस तरह लोगों तक पहुंचाया, और वो अल्लाह की एक अमानत थी जो कि वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आए। तो लेसन है रसूलों पर ईमान, रसालत और उसके तकाजे। सबसे पहले है रसूलों पर ईमान। रसूल के लुग़वी मायने, यानी लुगत में, यानी डिक्शनरी में जो इसके मायने हैं वो है पैगाम देकर भेजा हुआ। यानी कोई पैगाम जो किसी दूसरे का लेकर भेजा जाता है उसे रसूल कहा जाता है। ये लुगत में है इसके मायने। लेकिन अगर हम इस्तिलाहन देखते हैं कि इस्तिलाह के तौर पर कि हम, ज़ाहिर है हम हर पैगाम जो लेकर आता है उसको रसूल तो नहीं कह सकते है ना। तो लिहाजा इस्तिलाहन रसूल के जो मायने हैं वो ऐसा बरगजीदा, यानी ऐसा बुजुर्ग शख्स जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाए, उसे हम रसूल कहते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए जिन ख़ास बंदों को मुंतखब फरमाया है उन्हें हम नबी या रसूल कहते हैं।
قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں ہی الفاظ ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ تقریباً اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے نبوت کا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہی کوئی نبی یا رسول آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ اس عقیدے کو ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہاں پر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بتا دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے، لیکن جو کہ شیر خوارگی میں ہی جو ہے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی ان کی وفات ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور نبی ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ رسولوں اور نبی میں کیا فرق ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ 1,24,000 تقریباً اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر جو ہیں وہ بھیجے ہیں، تو وہ انبیاء علیہ السلام جن پر اللہ تعالیٰ نے کتب نازل کی، اپنی کتابیں جو ہیں وہ نازل کی، وہ رسول کہلاتے ہیں، اور باقی انبیاء جن پر صحیفے نازل ہوئے وہ انبیاء علیہ السلام کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات میں نکلی، تو رسول جو ہیں وہ 4 ہیں، وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن پر کتابیں نازل کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کہ اللہ نے آخری کتاب نازل کی قرآن پاک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن پر اللہ نے انجیل نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن پر کہ اللہ نے تورات نازل کی، اور یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن پر کہ جو کہ رسول کہلاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ کہ تمام نبیوں اور رسولوں پر بغیر کسی فرق کے ایمان لائے کہ تمام نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور تمام نبی اللہ ہی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ وہ سب اللہ کے منتخب کردہ نیک ہیں، معصوم اور برگزیدہ بزرگ بندے ہیں۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہمیں درس دیا ہے، یعنی ان سب نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی ذات واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس دنیا میں وہ اکیلا ہے اور پوری کائنات جو ہے وہ اس کے تابع ہے۔ ہمیں برے کاموں سے بچنے کی تلقین کی، نیک کام کرنے کے لیے کہا اور تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا، اور یہ بھی بتایا کہ ہدایت کے لیے ہمیں آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے ان تمام باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے کہ ہم برائی سے بچیں اور نیک کام کریں اور اللہ کے پیغام کو آگے بھی پہنچائیں، اور جو پیغام انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان پر ہم اچھے طریقے سے عمل کریں۔ اب جو اس کا اگلا ٹاپک آ جاتا ہے وہ ہے رسالت کے تقاضے، یعنی رسالت میں کیا کیا تقاضے ہیں، اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کہ جب ہم رسالت پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں کن کن باتوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آ جاتی ہے محبت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اہم تقاضا ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اپنا دست اقدس بڑھائیں، یعنی اپنا ہاتھ جو ہے وہ آگے بڑھائیں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس یعنی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے بیعت کی، یعنی جو ہے ان کو مانا اور بیعت کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جسے اسے محبت ہوگی. یہ بات کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، جیسے جس شخص کے ساتھ انسان محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، آخرت ہوگی. یعنی ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اس دنیا میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے تمام وہ کام کریں جو اس شخص کو پسند ہوتے ہیں. اس کی ناراضگی جو ہے وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس کی ناراضگی سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. یعنی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی حدیث کو، ان کے قول کو، ان کی بات کو اور جو ہے وہ اس کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے اور ان تمام کاموں سے، ان تمام برائیوں سے بچیں گے جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ ہم اپنی محبت کا تقاضا جو ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر پورا کر سکتے ہیں. ایک اور حدیث میں بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے. یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایماندار، ایمان کیا ہوتا ہے؟ یقین کرنا کسی چیز پر، بغیر دیکھے یقین کر لینا. تو اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو ہے وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھ لے، جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھ لے. اسی طرح تعظیم کا تیسرا تقاضا جو آتا ہے، دوسرا تقاضا جو آتا ہے وہ تعظیم رسول ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنی جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو آج میرا خیال ہے یہاں تک ہی ہم کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم جو ہے وہ سٹارٹ لیا ہے ہم نے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے میں آپ کو مشکل ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کا یہ سبق جو ہے وہ مکمل کروا دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی کمپریہنشن جو ہے وہ بھی دیکھ لیں گے. اگرچہ جیسے کہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اب جو جتنا بھی آپ کام کریں گے آپ پورے جو ہے چیپٹر کو پڑھیں گے اور اس میں سے ہی آپ کو جو ہے وہ آنسر کویسچنز، ایم سی کیوز یا خالی جگہ یا جو کچھ بھی آپ کو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دیا جائے گا اسی میں سے دیا جائے گا. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا.